السلام علیکم۔ وہ ایک امریکی یہودی ہے جو 1932 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ ایک ذہین نوجوان، اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سائنس کے شعبے سے وابستہ ہو گیا۔ وہ ایک ریسرچر، ماہر فلکیات اور عرصہ دراز تک خلائی تحقیقات ادارے ناسا سے منسلک رہا۔ وہ ایک قابل قدر سائنسدان تھا اور بہترین ماہر فلکیات تھا۔ اس میدان میں اس نے کارہائے نمایاں انجام دی۔ 1978 میں اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اسے دنیا کے ہر شعبے میں ایسے انسانوں کو تلاش کرنا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا کیا کہ اس کے اثرات صدیوں تک قائم رہے۔ کیونکہ وہ ایک سائنسدان تھا، وہ جانتا تھا کہ سائنسدان ایسی ایجادات کرتے رہے ہیں جنہوں نے انسانی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام تھا جس کا اس نے انتخاب کیا، ایسے انسانوں کو جنہوں نے انسانوں پر عرصہ دراز تک اثرات چھوڑے، اور ان کا انتخاب کرنا مشکل ہے کیونکہ اس معاملے میں تعصب بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی گروہ، فرقے، طبقے کے لوگ یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ انہیں یا ان سے متعلق کسی قابل احترام ہستی کو نظر انداز کیا جائے یا اس کو دوسروں کی نسبت کم درجے پر رکھا جائے۔ اس معاملے میں اس نے بہت سے انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا اور ایک دیانتدار ریسرچر کی طرح اس نے سب کا جائزہ لیا اور پھر ان کی فہرست بنانا شروع کی۔ یہاں پر کچھ معاملے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اچھا ہونا، عظیم ترین ہونا اور سب سے زیادہ اثر انداز ہونا، یہ تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ اچھے ہونے والے وہ انسان بھی تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا اور اپنی خدمتوں سے دکھی انسانیت کے دکھ دور کیے۔ ایسے عظیم فاتح اور بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اخلاق، کردار سے انسانوں کے دل بھی فتح کیے اور بڑے بڑے ملک بھی فتح کیے۔ لیکن سب سے زیادہ عرصہ تک اثر انداز ہونے والے انسان تلاش کرنا مشکل تھا، اور وہ یہ مشکل کام کرنے جا رہا تھا۔ جب اس نے یہ فہرست بنائی تو اس فہرست میں سب سے اوپر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، دوسرا نام نیوٹن کا تھا، لسٹ میں تیسرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جبکہ یہودیوں کے عظیم ترین رسول موسیٰ علیہ السلام کا نمبر 15ویں نمبر پر تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر مذہبی تعصب انتہا درجے کا ہو، جہاں پر یہودیوں کو دنیا کی سب سے عظیم ترین قوم سمجھا جاتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے پیغمبروں میں سب سے بڑا مقام حاصل ہو، وہاں پر ایک یہودی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 15ویں درجے پر رکھ رہا ہے، عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر، جبکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن سے یہ دونوں اقوام شدید تعصب رکھتے ہیں، ان کے پیغمبر کو سب سے اوپر رکھنا مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ یورپ، امریکہ بھر سے تنگ نظر اور تعصب یہودی عیسائی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ لسٹ تیار کی تھی اور وہ اس میں کوئی بھی رد و بدل کر کے اپنی کتاب کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب اس نے سب کے سامنے ایک سوال رکھا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا مذہب دکھا دیجئے جس کے پیغمبر کے ماننے والے اسے 1400 سال کے بعد بھی اسی شدت سے مانتے ہوں، اسی شدت سے پیار کرتے ہوں اور اتنی ہی شدت سے اس کے احکامات پر یقین رکھتے ہوں، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس مذہب میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی خوشی خوشی اپنی مرضی سے شامل ہوں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کے امتی ان کے احکامات کو صدیوں تک ایسے ہی سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ ہر نبی کو اس کے امتی 100-150 سال بعد بھول گئے، اس کے احکامات کو بلا دیا۔
اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ عیسائی یہودی اپنے نبیوں کو تھوڑے ہی عرصہ بعد بول چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو دیکھ کر عیسائی یہودی بھی اپنے نبیوں کے بارے میں جاننے اور ان کے ماننے کا شوق پیدا ہوا، ورنہ دونوں ہی اپنے اپنے بادشاہ کے آنے کا انتظار کر چکے تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات سب سے مشہور تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی تھی۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے آپ کو دیکھے بغیر بھی ان کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی مصنف مائیکل ہارٹ تھا۔ اس کے جواب کے بعد سبھی کے سبھی خاموش ہو گئے۔ بہت عرصہ تک یہ کتاب متنازع رہی۔ عیسائیوں یہودیوں نے ایک طرح سے اس کا بائیکاٹ کیے رکھا، لیکن اس مصنف نے کتاب کے نافروخت ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی اس کتاب میں کسی بھی طرح کی ترمیم سے انکار کر دیا۔ پھر کئی سال گزرنے کے بعد لوگوں اپنے طور پر ریسرچ کی تو گوروں کو ہی لگنے لگا کہ اس نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر اس کی کتاب نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔